بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشفیات چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شام ملک۔ آج میں آپ سے ایک بہت افسوسناک، المناک اور غمناک خبر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ ہے لاہور چلڈرن ہاسپٹل کے ڈاکٹر احمد لطیف کی ناگہانی وفات کے حوالے سے اور معاشرتی بے حسی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف فراز احمد اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بس دل بہت افسردہ ہے، ایک ایسی خبر جب سے کل سے پتہ چلی ہے تو بہت مشکل سے رات گزری اور بہت مشکل سے آج کا دن گزرا۔ ایسی خبریں کبھی بھی معاشروں کے لیے یا گھر کے لیے اچھی تو شگون نہیں ہوتی، وہی حالت ہے کچھ۔ جی بالکل، کہ اس خبر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں مل رہے، نہ الفاظ آپ کا ساتھ دے رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر احمد لطیف کی 4 دن تک لاپتہ رہنے اور پھر ہسپتال کی پارکنگ سے لاش ملنے کا واقعہ ہمارے سسٹم اور معاشرتی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں لاہور اور دیگر شہروں میں بڑھتی ہوئی خودکشیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصلی مسئلہ ذہنی دباؤ ہے، سسٹم کی ناکامی ہے، یا خاندانی اور سماجی ڈسکنیکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں مرحوم ڈاکٹر احمد لطیف صاحب کے اس افسوسناک غمناک جو ان کی رحلت اور انتقال ہے اس کے اوپر بہت ہی افسردگی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بے شک ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن کچھ اموات اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت پریشان کر جاتے ہیں، ہم اس کو بھول نہیں سکتے۔ کچھ ایسا ہی المناک دن ڈاکٹر احمد لطیف صاحب کی ناگہانی موت ہے۔ دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے، لیکن موت آنے کے جو بعد کا منظر ہم نے اور جو خبریں دیکھی ہیں وہ بہت مایوس کن اور بہت ہی غمناک ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو، ان کے کولیگس کو، ان کے ملنے والوں کو، ان کے دوستوں کو اور خاص طور پر ان کے مریضوں کو جن کا وہ علاج کیا کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب ہیماٹولوجی کے ڈاکٹر تھے، بنیادی طور پہ جو بلڈ بینک ہے چلڈرن ہاسپٹل میں، اور یہ ہاسپٹل بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، یہ کوئی عام ہاسپٹل نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں بچوں کے لیے خاص طور پر یوں سمجھ لیں کہ پہلا اور آخری بچوں کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ان کی صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اور وہاں پر ہیماٹولوجی کی بلڈ بینک کا انچارج ہونے کا مطلب ڈاکٹر صاحب کی علم و فضل اور ان کی کمپیٹنسی اور ان کی ایفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کی موت جو ہے وہ یاد رکھیے، یہ واقعہ صرف کسی ایک فرد کی موت نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کی ایک خاموش چیخ ہے۔ اگر ہمیں سنائی نہیں دے رہی تو ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دماغوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر میں سیدھی بات کروں جو آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے کہ کیا یہ ذہنی دباؤ، سسٹم کی ناکامی اور خاندانی اور سماجی ڈسکنیکشن اس کی وجہ ہے، تو میں کہوں گا کہ یس، تینوں عوامل اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤں جو ان کے شاید نالج میں ہوں لیکن وقتی طور پر بھول چکے ہیں۔ 6 میں پہلو اس کے آج بیان کروں گا۔ ان 6 پہلو میں کون کون سا ہوگا؟ پہلے نفسیاتی پہلو ہوگا، پھر ہیجانی اور جذباتی پہلو ہوگا، پھر معاشرتی اور خاندانی پہلو ہوگا، پھر معاشی پہلو ہوگا، پھر جسمانی پہلو ہوگا، اور آخر میں روحانی پہلو ہوگا۔ میں پہلے پہلو کی آپ سے بات کرتا ہوں جو کہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کے جو حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو معاشی ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے اور دیگر جو مہنگائی کی وجہ سے، پٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، عالم یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا، انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈاکٹرز میں شرح اس لیے زیادہ ہے کہ ان کی لمبی ڈیوٹیز ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کے اوپر مریضوں کا دباؤ ہوتا ہے، مسلسل ان کو ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے کیا کرتی ہیں کہ انسان کو سروائیول موڈ میں لے جاتی ہیں۔ سروائیول موڈ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، آپ کی باڈی کا ٹمپریچر اور باڈی کے فنکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ورک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیصلہ سازی کمزور ہو جاتی ہے اور آپ کی امید ختم ہونے لگتی ہے۔ کچھ اس کیس میں بھی ہمیں نفسیاتی طور پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے ان کو وہ ہیلپ نہیں ملی جو کہ ایسی کیفیت میں نفسیاتی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا جو پہلو اس کیس کا ہے وہ ہیجانی اور جذباتی پہلو۔ اب یہ پہلو کیا ہے؟ دیکھیے
ہمارے معاشرے میں ایک بہت عجیب سی بات پیدا کر دی گئی ہے یا سکھا دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد رو نہیں سکتے، مرد کمزور نہیں پڑ سکتے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر مرد کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی انزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ، تو کیوں نہیں رو سکتا بھائی؟ کیوں نہیں رو سکتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے واقعے سے بہت سال پہلے جب حضرت ام سلمہ کو آپ نے وہ بلڈ یا وہ خون آلود کربلا کی مٹی دکھائی جو فرشتہ لے کر آیا، تو آپ نے وہاں پر اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو اگر مرد رو نہیں سکتا تو پھر انبیاء کیوں روتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے والد صاحب 40 سال کیوں روتے رہے؟ تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ کہنا. اور پھر یہ کہ جب ہم روتے نہیں، ایکسپریس نہیں کرتے، جب ایکسپریس نہیں کرتے تو ایک دن دھماکہ ہوتا ہے. اس دھماکے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایموشنل پریشر کوکر. جب وہ پھٹتا ہے تو پھر ایسے ہی کیسز سامنے آتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کی ناگہانی موت کے نتیجہ ہوا. پھر اس کا معاشرتی اور خاندانی پہلو. یہ اس کیس کا سب سے خطرناک پہلو ہے جس پر میں آج لازمی بات کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے آپ کو بھی زحمت دی اور اپنے دوستوں کو بھی زحمت دے رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص 4 دن غائب ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں. میں اپنے گھر 7 بجے شام کو پہنچتا ہوں، 6:45 یا 6:30 بجے میری بیگم صاحبہ مجھے فون کرنا شروع کر دیتی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں ہیں، کتنے بجے آئیں گے، نکل پڑے ہیں کہ نہیں، رش میں تو نہیں ہیں، کتنے بجے گھر پہنچیں گے. اور اگر میں کبھی لیٹ ہو جاؤں تو مجھے بار بار گھر سے فون آتے ہیں، یا میں بھی ان کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں آج اس وجہ سے. تو اگر میرے جیسے ایک نارمل بندہ جو ہے اس کو گھر سے کنیکشن ہے یا میرا ان سے کنیکشن ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی ہاسپٹل گیا ہے، واپس نہیں آیا، 4 دن آپ سوئے رہے ہیں سارے گھر والے بھی. مجھے بہت افسوس ہے. یقیناً ڈاکٹر احمد لطیف جن کے بیٹے تھے، جن کے بھائی تھے، جن کے ہسبینڈ تھے، جن کے باپ تھے، جو بھی جس کا رشتہ تھا، ان کے دوست تھے، مریض تھے ان کے، میں ان سب کے ساتھ دلی طور پر کھڑا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی موت کے بعد، اتنے بڑے سانحے کے بعد تو ہل جانا چاہیے سارے معاشرے کو. کیا وجہ ہے کہ 4 دن نہ گھر والوں نے دیکھا، نہ ہاسپٹل والوں نے دیکھا، نہ جو ٹھیکیدار ہے اس نے دیکھا، نہ کوئی سیکورٹی والے نے دیکھا، نہ کسی کیمرے نے دیکھا. گاڑی کھڑی ہو، پیسے لینے ہو، آپ نے 1 گھنٹہ اوپر ہو جائے اور آپ پیسے بڑھا دیتے ہیں. ایک بندے کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ 4 دن سے کھڑی ہے گاڑی، مٹی نظر آتی ہے گاڑی کھڑی ہوئے، ایک جگہ کھڑے صفائی والا آ کے کہتا ہے جی گاڑی 4 دن سے کھڑی ہے. کسی شخص نے اس کو نہیں دیکھا. یہ معاشرتی اور خاندانی پہلو ہے جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کا متعلق یہ ہے کہ ہم ایموشنلی ایک دوسرے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر سٹینزا ایک بہت بڑی ماہر ہیں، وہ کہتی ہیں unfortunately we are living in a society where we have highest level of connectedness and lowest level of interconnectedness. یعنی پوری دنیا سے ہم وائی فائی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ انٹر کنیکٹ نہیں ہم. تو اس کیس کا یہ سب سے المناک، سب سے افسوسناک، سب سے دکھی پہلو ہے، سب سے بڑا المیہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ڈاکٹر کو ایسے نہیں بن جاتا. کتنا پڑھنا پڑتا ہے، ایف ایس سی کرنی پڑتی ہے، 5 سال میڈیکل ہوتا ہے، 1 سال کا ہاؤس جاب ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ایف سی پی ایس کرتے ہیں، ایم سی پی ایس کرتے ہیں، 8 سال کی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، کتنے امتحان دیتے ہیں، ہسپتالوں میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، 24 گھنٹے آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، کتنی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کتنا علم گنگالتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ ہاسپٹل میں مریض کے اس قابل ہوتے ہیں کہ مسیحائی کریں. اس کے بعد اس طرح کے پڑھے لکھے، سلجھے، سمجھدار، خوبصورت انسان کا دنیا سے اس انداز میں جانا کہ 4 دن اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ میں سمجھتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شام کے عائشہ خان ایک اداکارہ تھیں جو کہ کراچی میں ان کی ڈیڈ باڈی کتنے دنوں کے بعد ملی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا لاہور کی ایک بچی اداکارہ تھی، وہاں پر گئی، کئی مہینوں بعد اس کی ہمیرا جو تھی ان کی لاش جو ہے ڈیکمپوز ہو چکی تھی. تو یہ کب تک ہم ایسی لاشیں اٹھاتے رہیں گے جو ڈیکمپوز ہوئی ہوں گی صرف سوسائٹی کی بے حسی کی وجہ سے، معاشرے کی بے حسی کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی فرد تنہا ہو جائے تو ایسے معاشرے کمزور ہو جایا کرتے ہیں. اگر اس معاشرے میں یہی چلنا شروع ہو گیا تو یاد رکھیے یہ معاشرہ نہیں چل سکے گا. یہ میں واضح کہہ رہا ہوں آج سب لوگوں کو. اب اس کے معاشی پہلو کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، ہم ہیں سفید پوش طبقے سے، ہمارا تعلق، ہماری برداشت مڈل کلاس کی بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یار ایک وقت آتا ہے جب ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے. جاب انسیکیورٹیز ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائٹ کالر جاب، ڈاکٹر کاشف فراز کہیں ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، بیوروکریٹ ہے، جج ہے، فوجی ہے، کہیں کورٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، دکان ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، تو اس کا مطلب سب ٹھیک ہے. شام سب ٹھیک نہیں ہوتا. ہم اندر ہی اندر مر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے رزق کے لیے، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کے رزق، اپنے گھر چلانے کے لیے.
اس بات کا احساس کرنا چاہیے سب کو کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں، ہمدردی کریں، دکھ درد میں محسوس کریں چہرے کی. دیکھو گھر آتا ہے نا خاوند یا بیٹا یا بیٹی، آپ بھی ایک ماں ہو، میں بھی ایک باپ ہوں، آپ ایک بیوی بھی ہو، میں ایک ہسبینڈ بھی ہوں. کیا آپ بتاؤ چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چل جاتا بچے کا یا ہسبینڈ کا یا بیوی کا کیا آج کوئی پرابلم ہے؟ جی کیا ہم اتنا نہیں پوچھ سکتے اس سے کہ کیا مسئلہ ہوا، آج خیریت ہے؟ اور اس کو دو بول جو ہے وہ میٹھے یا ہمدردی کے نہیں ہم دے سکتے؟ معاشی طور پر اتنے ہم حالات خراب ہیں، کیوں ہم اتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، توقعات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم منہ کھول کے مانگ لیتے ہیں ہر وہ چیز جو اس تنخواہ میں ہمارا باپ یا بھائی یا بیٹا افورڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر لوگ اس کا پریشر لیتے ہیں، جب پریشر لیتے ہیں سارے اس کو فیس نہیں کر سکتے، اور پھر وہی واقعات ہوتے ہیں جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا ہوا. پھر اس کا جسمانی پہلو دیکھیے، ذہنی صحت سب کو متاثر کرتی ہے براہ راست. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے تو کیا ڈاکٹر کو ذہنی سے متاثر نہیں، ان کو برن آؤٹ نہیں ہوتا؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ برن آؤٹ ہی ڈاکٹرز کو ہوتا ہے، بالکل. کیونکہ وہ سب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. ان کو آپ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، میری بھابھی بھی ڈاکٹر ہے، میری مدر بھی ڈاکٹر ہے. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں، بعض کا بھائی میرا گھر آتا ہے وہ اپنا جوتا نہیں اتار سکتا، اتنا تھکا ہوتا ہے. 350 آؤٹ ڈور میں پیشنٹ دیکھ کر آتا ہے FCPS ہونے کے باوجود. اور اس کے باوجود ہم اس کے جسمانی پہلوؤں کے اوپر توجہ نہیں دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی سلیپ ڈیپریویشن یعنی نیند پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے، اس نے ایکسرسائز کی کہ نہیں کی، اس نے واک کی کہ نہیں کی، اس کی غیر متوازن غذا تو نہیں ملی اس کو. اور یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نیند، کھانا، آرام، ڈپریشن کا ختم ہونا، کنیکٹڈنیس، یہ کئی گنا مسائل کو بڑھا دیتی ہے. اب میں آخری پہلو کی طرف آتا ہوں جو میں نے کہا تھا روحانی پہلو. دیکھیے جس شخص کا اللہ سے، جس شخص کا خالق کائنات سے تعلق کمزور ہو جائے وہ امید کھو دیتا ہے. امید کتنی ضروری ہے، اسلام نے خودکشی کو منع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر اللہ نے کہا ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ایک خیال کو 2 بار. یعنی کہ کتنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی، بیماری کے ساتھ صحت، حالات خراب کے ساتھ اچھے، ناکامی کے ساتھ کامیابی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کنیکٹ کر کے اپنے ساتھ امید کا پیغام دینا چاہتا ہے. ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنی زندگی تمہیں امانت دی ہے، اس کا خیال کرو. ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں جب اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اس طرح سے خراب کر دیتے ہیں، یا اپنی جان کو اپنے ہاتھوں اپنی کسی حرکت کی وجہ سے. میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تلخ. لیکن جو لوگ زندہ ہیں اور جو لوگ اس طرح کی لت میں یا اس طرح کی چیزوں میں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ساری زندگی اس کرب، اس عذاب میں رہتے ہیں. کبھی ان کا بھی سوچئے. یہ صرف حکم نہیں اللہ نے دیا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی یا امید، یہ اللہ نے تحفظ دیا ہے. اصل میں کتنا بڑا تحفظ ہے کہ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل میں اللہ ہے. اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میں ہوں نا. تو جب اللہ ہے تو اس سے بات کر لو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مطلب ڈیمونسٹریشن کہہ لیتے ہیں. میں نے گلاس رکھا ہے، یہ میں اکثر سائیکالوجی میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے کر کے آپ نے گلاس پکڑا ہے. شام اس کو میں کتنی دیر پکڑ کے رکھ سکتا ہوں؟ جب تک آپ میں اسٹیمنا، مثلا 10 منٹ 15 منٹ. کو بڑا پہلوان ہوگا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، کسی نے بڑی ایکسرسائز کی ہوگی 4 گھنٹے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ تھک جائیں گے آپ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان کی زندگی میں اتنے مسائل ہوں اور اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اپنے سر پہ اٹھا کے، اپنی پاکٹ میں اٹھا کے گھومتا رہے گا، کیا وہ تھک نہیں جائے گا؟ بہت ضروری ہے کہ ایسے میں ہم اس کو وہ موقع دیں، اس کو وہ اپرچونٹی دیں جس میں ہمارا وہ جو بندہ ہے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، کسی سے بات کر سکے. اس پورے آپ کے سوال اور میرے جواب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت واضح نتیجہ نکلتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ملٹی لیئرڈ کرائسس ہے یہ. خودکشی کرنا، اپنی جان لینا، اور اس طرح سے 4 دن تک بے یارو مددگار، کفن کے بغیر، نہائے بغیر، ڈیکمپوز ڈیڈ باڈی کا کمرے میں، گھر میں، دفتر میں یا گاڑی میں پڑا رہنا. یہ صرف ذہنی دباؤ نہیں بلکہ سسٹم، معاشرہ اور تعلقات سب کی کمزور ہونے کی علامت ہے. یاد رکھیے گا آخری جملہ میرے استاد ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا تھا جب ہم PhD کر رہے تھے. اس نے کہا تھا
جس معاشرے میں سب چلنا شروع ہو جائے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ سب چلنے کی باتیں اب ہونا شروع ہو گئی. ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں, ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف میں, افسردگی میں, غمناکی میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ایک ہاتھ اور ایک کان انسان کو زندگی دے سکتا ہے. آپ سننے کے لیے کسی کو کان دے دیں, تھپکی دے دیں, یار کوئی مسئلہ نہیں, پریشان ہو, میں ہوں نا تمہارے ساتھ, میں ہوں نا. 3 لفظ ہے, میں ہوں نا. اتنی امید دیتا ہے کہ یار ہر مشکل میں یہ شخص میرے ساتھ کھڑا ہے, تو انسان اس طرح کے حالات سے بچ کے باہر آ سکتا ہے. جی ویورز جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بھی کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے, آپ سوال کریں اور ہم آپ کو ان کے جوابات دیں گے. اگلا سوال ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیشنلز خاص طور پر ڈاکٹر اور نوجوان شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. کئی کیسز میں خودکشیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ کے خیال میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری طور پر حکومت, اداروں اور خاندانوں کو کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ہم ایسی اموات, ایسی ناگہانی افسوسناک جو انسیڈنٹ ہیں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ جیسے سی ایس پی عدیل اکبر صاحب, جیسے بلال پاشا صاحب, جیسے سہیل ٹیپو صاحب, جیسے وحید انصاری صاحب, جیسے نیکوکارا صاحب, ان لوگوں نے بھی مطلب اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لی. اسی طرح سے کچھ لوگ پریشر کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور ان کو ہارٹ کا یا ان کو دیگر مسائل, جیسے عبداللہ سنبل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بہت بڑے افیسر تھے, آپ بھی ان سے ملی ہیں, آپ کو بہن کہتے تھے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے بہت ملٹی لیئر, جیسے میں نے کہا, کہ مسائل ہیں. اب ہماری ضرورت آ گئی ہے کہ حل کی بات کریں. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں, اور یہ جو میری بات ہے آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, میں سننے والوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ باتیں کسی طرح سے اس جگہ پر پہنچا دیں جہاں پر پاکستان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. سب سے پہلے حکومت کے کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں. کاش کہ حکومت میں فقیر آدمی ہوں, کاش میری آواز ان تک پہنچ جائے. میں اپنی ہر طرح کی خدمات بھی دینے کو تیار ہوں اگر حکومت, اور مجھے کوئی پیسہ نہیں حکومت سے چاہیے, کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے, لیکن پلیز یہ حکومت چند ایک کام کر دے. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1, ہر سرکاری ہسپتال, ہر بڑے ادارے جو پبلک سروس ڈلیوری دے رہا ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے, تھانے کا سپاہی, جو شخص بھی پبلک سروس ڈلیوری, وہ نرس ہے, وہ ڈاکٹر ہے, اس کے لیے مینٹل ہیلتھ ڈیسک لازمی بنائیں. اس دفتر میں مینٹل ہیلتھ ڈیسک, جہاں پر ایک سائیکولوجسٹ بیٹھا ہو اور جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو اس کی بات سن کر اس کو کوئی سلوشن دے. نمبر 2, ڈاکٹرز اور جتنے بھی دیگر پروفیشنلز ہیں. ڈاکٹر میں اس لیے بار بار شام کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ڈیتھ ڈاکٹر احمد لطیف صاحب کی ہوئی ہے, تو ضروری ہے کہ ان کو اول ترجیح دیے اس پروفیشن کو. ڈاکٹرز اور پروفیشنلز کے لیے ڈیوٹی آورز ریگولیٹ کیے جائیں. وہ انسان ہے, مشین نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے. ان کی ایک ڈیوٹی آورز رکھیں, اس کے بعد ان کو ریسٹ دیں, کیونکہ انسان کی مسیحائی کرنے والے کو بھی اپنی زندگی پہلے اس کو بچائیں گے تو آپ کچھ اور کر سکیں گے. نمبر 3, پاکستان میں فی لاکھ افراد کے اوپر ماہرین نفسیات کی تعداد انتہائی کم ہے. پلیز سائیکالوجسٹوں کی تعداد بڑھائی جائے, ان کو موقع دیا جائے کلینک بنانے کا, ہاسپٹل میں ان کی سیٹیں رکھی جائیں. اور ہمارا ایک بل جو کئی سالوں سے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں رول رہا ہے اور ایک پنجاب اسمبلی میں رول رہا ہے, جس میں صرف ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کو بھی ڈاکٹرز کی طرح, انجینئرز کی طرح پروفیشنل مانا جائے, ہماری ڈگری کو پروفیشنل مانا جائے, ہمیں باقاعدہ سرٹیفکیشن دی جائے کلینک شروع کرنے کی, ہمیں رجسٹرڈ کیا جائے, اور سائیکالوجسٹ کو معاشرے میں وہ عزت, وہ استحقاق اور وہ مقام دیا جائے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. پلیز میری خواہش بھی ہے, میری دعا بھی ہے, اور میں آپ کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں حکومت وقت کو کہ پلیز اس کو نکالیں. کہاں یہ رکھا ہوا ہے آپ نے فائلوں کے نیچے, اور سائیکالوجسٹوں کو میدان میں آنے دیں. میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں, آپ لوگ کہتے ہیں آئی ٹی کا دور ہے, آپ کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا دور ہے. پلیز میری بات لکھ لیجئے, اگلا دور, یہ والا دور اور آنے والے تمام دور نفسیات کے دور ہیں. جب تک آپ ماہرین نفسیات کو لے کر نہیں آئیں گے تو یہ مشینوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کو بیمار کرتا چلا جائے گا. پلیز ماہرین نفسیات کو اتنا ہی موقع دیں جتنا آپ نے آئی ٹی کو, کمپیوٹر سائنس کو اور مشینوں کو دیا ہے. انسان زیادہ امپورٹنٹ مشینوں کی نسبت, انسان کو انسان سے تعلق پیدا کرنے دیں. نمبر 4, شام یاد رکھیے گا, ہیلپ لائن دیں ہر محکمے کے لیے.
محکمے کے لیے دے سکتے, آپ ایک ہیلپ لائن دے دیں جس یہاں پر آپ سائیکالوجسٹوں کو بٹھا دیں, 24 آور یہ ہیلپ لائن ہو جیسے یورپ میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص غمزدہ ہے, پریشان ہے, خودکشی کرنا چاہتے ہیں, ان سے کہ ایک بار بات کر لیں. جو ہی آپ انگیج کرتے ہیں کسی شخص کو تو اس کے اندر بہت حد تک غصہ کم ہو سکتا ہے. اور آخری بات, تعلیمی نصاب میں یعنی پرائمری سکول سے لے کر مڈل تک اور ہائی سکول سیکنڈری سکول میں یا انٹرمیڈیٹ میں سٹریس مینجمنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس 2 سبجیکٹ کو لازمی کر دیا جائے. جیسے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نے ججز کے لیے لازمی کیا ہوا ہے, آپ ہر بچے کے لیے لازمی کریں تاکہ وہ شروع سے ہی اکوپ ہو کر ویپنائز ہو کر آئے اور ان مسائل کا مقابلہ کر سکے. یہ تو تھے حکومت کے کرنے کے کام. آپ نے کہا اداروں کو کیا کرنا چاہیے, انسٹیٹیوشنز خود کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ, برن آؤٹ پریونشن پروگرام شروع کریں, ٹریننگز دیں جس میں بتایا جائے ہیلپنگ پروفیشنل کو کہ اگر آپ کو برن آؤٹ ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, ڈپریشن ہے, کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس سے نکلنا کیسے ہے باہر. نمبر 2, ہفتہ وار کاؤنسلنگ سیشنز رکھیں, بلا وجہ لوگوں سے بات کریں, انٹریکٹ کریں, اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے, اس وجہ سے کہ آئندہ بھی اگر مسئلہ ہے تو اس کا سلوشن کر سکیں. نمبر 3, نو سٹگما پالیسی بنائیں. بات کرنا شرمناک نہیں ہے, بیمار ہونا اور بیمار ہو کر کسی کو نہ بتانا یہ پرابلمٹک ہے. بیمار تو اللہ تعالیٰ کی ذات آزمائش دیتی ہے, کسی کو بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے, مگر شرم محسوس نہ کریں, سٹگما نہ لگا دیں کہ ہمارے نفسیات کے پاس جاتا ہے پاگل ہے. سارے پاگلوں کو ضرورت نہیں, نارمل لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آخری بات, لیو کلچر کو بہتر بنائیں. چھٹی نہیں دیتے ڈاکٹرز کو, چھٹی نہیں دیتے ہیلپنگ پروفیشنلز کو. پولیس ڈپارٹمنٹ کے سپاہی, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ASI, پولیس ڈپارٹمنٹ کے سب انسپکٹر روتے رہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی نہیں دیتے. پلیز ایک لیو کلچر کو پروموٹ کریں تاکہ وہ لوگ ریسٹ کر سکیں. جیسے مشین کو نہیں روکنے کی ضرورت ہوتی, گرم ہو جائے ہیلڈ ہو جاتا ہے, انسانی لائف بھی ایسے ہیلڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد خاندان کو کیا کرنا چاہیے. میں تیسرے نمبر پہ خاندان سے مخاطب ہوں, آپ لوگوں سے جو کسی بھی فرد کے ارد گرد کے لوگ ہیں, چاہے آپ ہیں یا آپ اپنی جگہ رکھ کے دیکھیں ڈاکٹر احمد لطیف کو, آپ کے ارد گرد کے ماحول کے لوگ, خاندان کو روزانہ کم از کم 20 منٹ تک میننگ فل بات چیت کرنی چاہیے, کوالٹی ٹائم دینا چاہیے, خالی باتیں نہیں, کوالٹی ٹائم. نمبر 2, صرف پوچھیں نہیں کسی سے کیسے ہو, سنیں بھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیسے ہو. ہم سوال کرتے ہیں کیسے ہو اور پھر آگے جواب سننا گوارا نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہی ہوگا, اور اگلا بندہ بھی کیسے کہہ رہا ہے کیسے ہو, اللہ کا شکر ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اس لفظ سے اس نے سارا کچھ اپنا ادا کر دیا. اسے کہو نہیں, مجھے کمپلیٹ بتاؤ, تفصیل سے بتاؤ کہ آپ کیسے ہو, اس سے باتیں نکلیں گی, آپ کو پتہ چلے گا کسی کا کیا مسئلہ ہے. نمبر 3, بچوں اور بڑوں دونوں کو جذبات ایکسپریس کرنے دیں. یہ جو ہے نا کہ بڑے روتے نہیں, مرد روتا نہیں, مرد بات نہیں کرتا, مرد کے آنسو نہیں آتے, اس سٹگما کو پلیز ختم کر دیں خاندان والے. اور آخری بات, ججمنٹ کم کریں, ایکسیپٹنس بڑھا دیں. ہر بات پہ جج کرنا ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے, پلیز اسے ایکسیپٹ کریں وہ جیسا بھی ہے. ایک گھر میں کوئی نالائق اور لائق ہو سکتا ہے, کوئی روزگار کوئی بے روزگار ہو سکتا ہے, کوئی خوبصورت اور کوئی کم خوبصورت ہو سکتا ہے, کوئی لمبے قد کا کوئی چھوٹے قد کا ہو سکتا ہے, کوئی گورے رنگ کا کوئی کالے رنگ کا ہو سکتا ہے. سب کو ایکسیپٹ کریں, اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. اور پھر ہے عام لوگوں کے لیے عملی راستہ. عام لوگ کیا کریں. پہلی بات, اپنی نیند درست کریں. میں کہہ کے تھک گیا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, کہتا رہوں گا. ایک نارمل بندے کو 6 سے 8 گھنٹے نیند اندھیرے میں میلاٹونین کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں نیند لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی بیماری بڑھتی جائے گی. نمبر 2, روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ تک واک کریں, ایکسرسائز کریں. انڈورفن ہارمون پیدا ہوگا اور یہی وہ ہارمون ہے جو آپ کا سٹریس ہارمون کو ختم کر کے, کم کر کے آپ کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے. نمبر 3, کسی ایک شخص کو اپنا ایموشنل پارٹنر بنا لیں پلیز. ایموشنل پارٹنر, وہ شخص جس سے آپ کھل کر دل کی بات کر سکیں. گھر میں کوئی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, آپ کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی سبارڈینیٹ ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی باس ہو سکتا ہے. یار اور کوئی نہیں, جس دکان سے آپ گروسری خریدیں اس کو دوست بنا لیں. یار کسی سے جوتا آپ پالش کریں اس کو دوست بنا لیں. آپ کہیں بال کٹواتے ہیں اس کو, کسی کو اپنی زندگی میں ایموشنل پارٹنر بنا کر اپنے اندر کا دکھ شیئر کر دیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال میں چھوڑنے کو نہیں کہتا, میں خود سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں, لیکن پلیز سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کم کریں اور کمپیرزن کرنا چھوڑ دیں. وہ فلاں کی ویڈیو میں نے دیکھی, اس کا گاڑی ہے, فلاں نے کپڑے پہنے ہیں, فلاں نے فیشن کیا, فلاں نے یہ کیا. اللہ نے جو آپ کو بنایا بہت خوبصورت بنایا, اسی کے اندر آپ خود ایک برانڈ ہیں اور اس برانڈ کو بنانے والے اللہ کی ذات ہے. اور آخری بات, دعا, ذکر اور قرآن سے, اللہ سے
اپنا روحانی تعلق مضبوط کریں. یہ انر سٹیبلٹی دیتا ہے. دیکھیں شام جس شخص کے اندر سے سٹیبلٹی ہو نا، مضبوط ہو، وہ باہر سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے. پہلے اندر کو مضبوط کریں، وہ اللہ سے کنیکشن سے ہونا ہے. ایک شعر یاد رکھیں، غالب کا ہے اس مصرع، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. کیوں نہیں رو سکتا میں، کیوں نہیں دکھی ہو سکتا میں، کیوں میری آنکھ سے آنسو نہیں آ سکتے. میں ڈاکٹر احمد لطیف سے کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، گویا خوب قیامت کا ہے کوئی دن اور. یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے. ایک پڑھا لکھا خوبصورت انسان جو اپنی ڈیوٹی پر کھڑا تھا آج ہم میں نہیں ہے، اور 4 دن تک اس کی ڈیڈ باڈی، اس کا جسد خاکی جو کہ اس کا حق تھا کہ اسے وقت پہ نہلا کے اس کو کفن پہنا کے سپرد زمین کیا جاتا، وہ اپنی گاڑی میں ہم سب کی بے حسی کا شکار ہو کر انتظار کرتا رہا کہ کوئی اس کو دیکھے. کسی نے اس کے موبائل پر فون کیا، کسی نے اس کی لوکیشن ٹریس کی. آخر اس کا موبائل کو 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے چلا ہی ہوگا، آخر لوکیشن آ ہی رہی ہوگی. کتنا مشکل ہے تھانے جا کر کہیں آخر لوکیشن دیکھیں، ہمارا بچہ نہیں مل رہا، ہمارا بھائی نہیں مل رہا، ہمارا ڈاکٹر نہیں مل رہا. کسی ہاسپٹل والے کو، کسی مریض کو، کسی رشتہ دار کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا پتہ لے لیتا. دیکھیے درد آنا یا درد ہونا ایک فطری عمل ہے، مگر اس درد کو دبانا بہت خطرناک ہے. یاد رکھیے ہر سال تقریباً دنیا میں 7 لاکھ سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں، یعنی ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک شخص اپنے ہاتھوں اپنی جان ضائع کرتا ہے. یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، خاندانوں کے لیے تباہی ہے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی خاموش ہو گیا ہے، الگ تھلگ ہو گیا ہے، تھکن کی بات کرتا ہے، دنیا سے جانے کی بات کرتا ہے، خود کو نقصان دینے کی بات کرتا ہے، پلیز اسے اکیلا نہ چھوڑیں. پلیز کو وقت دیجئے، پلیز کی بات سنیے، پلیز اسے شاباش دیجئے، پلیز کو وقت دے کے اس کے ساتھ چلیے، اسے ایک ہیلپنگ ہینڈ دیجئے. کبھی کبھار ایک کال، ایک میسج، ایک ملاقات، ایک جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک ادا انسان کی جان بچا سکتی ہے. ہمیں بحیثیت فرد صرف بات نہیں کرنی شام، ہمیں امید دینی ہے. لوگ مسئلہ سن کر نہیں، امید سن کر بدلتے ہیں. ہمیں لوگوں کے لیے امید بننا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ڈاکٹر احمد لطیف صاحب کی ڈیڈ باڈی اتنے دن گاڑی میں رہی، تو کیا وجہ ہے کہ گھر والوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کہ دیکھیے بات یہ ہے شام کے، کیونکہ وہ دنیا سے ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں، یقیناً جو پیچھے لوگ ہیں وہ افسردہ ہوں گے، ان کا ایک لاس ہوا ہے بہت بڑا. یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس بات پر جائیں، الزام تراشی پہ جائیں، اندازے لگائیں. فیکٹ سامنے آ جائیں گے، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. جو بظاہر باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ اپنی جو بیگم صاحبہ ان کی پتہ نہیں ہے یا صاحب کا، میرے نالج میں نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات میں کہنا نہیں چاہتا کہ شاید وہ ناراضی تھی، اس ذہنی پریشانی میں تھے گھر کی وجہ سے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کیس اگر ایسا ہے بھی، یعنی فرض کیا کہ جو ہماری بیٹی یا بھابھی صاحبہ ہیں ان سے کوئی ناراضی تھی یا گھر میں کوئی مسئلہ تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو دنیا میں اکیلے چھوڑ دیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ مطلب تو نہیں کہ اگر گھر میں کچھ مسئلہ ہے تو پھر زندگی اپنی لے لینی ہے. یار اس کے کئی حل ہوتے ہیں. اگر آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے آپ الگ ہو جائیے. اگر کوئی معاشی مسئلہ، آپ ڈبل جاب کر لیجئے، آپ کسی پرائیویٹ جگہ پہ جوائن کر لیجئے، آج کل اتنی لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کا کوئی سماجی مسئلہ ہے تو اس کا سلوشن ہو سکتا ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ ڈاکٹر احمد لطیف وہ کردار تھا جس کا نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی حبیب تھا، نہ کوئی غمخوار تھا؟ یہ میرا دل ماننے کو تیار نہیں. اس وجہ سے شام جو باتیں بظاہر ہو رہی ہیں میں ان پہ بالکل نہیں آنا چاہتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر احمد لطیف دنیا میں بچ گئے ہیں ان کا انجام ایسا نہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ہر ایک نے جانا ہے اپنے وقت کے اوپر، اسے ہم روک نہیں سکتے. لیکن جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ جلد از جلد مردے کو نہلا کر صاف ستھرا کفن پہنا کر سپرد زمین کرو. یہ حق ہم نے اس سے کیوں چھینا؟ مجھے صرف اس کے اوپر جواب چاہیے. سوال اگر کسی کا ہے تو دیکھ لیجئے. اگر کوئی بات ایسی ہے جو اس کیس کے ریلیٹڈ ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور احباب تک پہنچ جائے. جی میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب. آج دیکھیں ایک ڈاکٹر جو کہ ہزاروں زندگیاں بچاتا تھا، ہزاروں جانیں بچانے والا ڈاکٹر اپنی زندگی کی باسی ہار گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا.
یہ ایک بہت افسوسناک اور افسردہ خبر ہے. تو بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ وہ مسیحا جو ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو بچانے کے لیے خون کی بوتلیں اور بلڈ سیلز فراہم کیا کرتا تھا، جب اس کو اپنی زندگی میں کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑا تو ہم اس کو ایک بوند نہیں دے سکے پانی کی، ہم اس کو ایک لفظ نہیں دے سکے امید کا، ہم اس کو ایک کان نہیں دے سکے جس سے وہ ہماری بات سن لیتا یا ہم اس کی سن لیتے. بہت دکھ کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اشتیاق علی جٹھول صاحب ہیں، جی انہوں نے جوائن کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اچھا سلسلہ گفتگو ہے، اس سے کافی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. آج کل کے معروضی حالات نے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کا حل یقیناً ایک ماہر نفسیات ہی بہتر کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھابھی کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. یہ جو جٹھول صاحب ہیں نا، جی یہ اشتیاق علی جٹھول صاحب یہ گجرانوالہ سے ہیں، اور یہ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ یہ میرے گورنمنٹ کالج لاہور کے کلاس فیلو ہیں، اور یہ میرے ساتھ نیو ہاسٹل میں بھی تھے. یہ بہت خوبصورت انسان ہیں اور ہمیشہ ہماری عزت افزائی بھی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. یہ لاہور بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، آپس میں 90s کا تعلق ہے ہمارا. یعنی یوں ہم کہہ لیں کہ تقریباً کوئی 35-36 سال کی بات ہے، یہ کوئی 2-4 سال کا قصہ نہیں ہے. تو انہوں نے اگر ایسا محسوس کیا، وہ ایک پڑھے لکھے پروفیسر ہیں کالج میں، تو بہت ان کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں، وزن دیتے ہیں. بس میری دعا ہے جٹھول صاحب کہ آپ دعا کیجئے کہ کسی کے کام آ سکے. بات سن کے نا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، نتھنگ. میں اگر صرف یہ بات سن کے نا کوئی ایک ٹھیک ہو جائے، ایک، وہ چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اور آئندہ کوئی ڈاکٹر احمد لطیف، کوئی حمیرہ، کوئی عائشہ خان اس سوسائٹی میں نہ ہو، بس سمجھیے گا کہ ہمارا کام ہو گیا. اس کے لیے آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم تو دعا گو ہیں. تھینک یو جٹھول صاحب. طاہر حسین آکاش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ معاشرے سے مطمئن نہ ہوں، آپ سمجھیں کہ وہ بالکل آپ کی توقعات پہ نہیں اتر رہا، تو کس طرف نکلنا چاہیے، کیسے ہمت باندھے بندہ؟ طاہر آکاش صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، اور یہ بہت خوبصورت کمنٹس کرتے ہیں. یہ کشمیر سے ہیں، وادی نیلم سے ہیں. آکاش صاحب بات یہ ہے کہ معاشرے نے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، نہ ہم سب کو کر سکتے ہیں. اگر آپ معاشرے کے مروجہ، معنی اور گرامر اور طریقے کے مطابق نہیں چل سکتے تو اپنا معاشرہ پیدا کیجئے، اپنی ایک دوستی، اپنا تعلق، اپنا کنیکٹڈنس پیدا کیجئے. اقبال نے کہا نا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو اپنا معاشرہ، اپنا گھر، اپنی کمپنی خود پیدا کر لیجئے. اور اگر معاشرے کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، ڈائلاگ کیجئے، مکالمہ کیجئے، بات کیجئے، گفتگو کیجئے، تبدیلی لے کر آئیے. یہ تو نہیں کہ بھاگ جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، دنیا چھوڑ دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کوئٹ کرنے کا. ہمیں یہیں رہ کر فائٹ کرنی ہے، یہیں رہ کر بات کرنی ہے. تو آکاش صاحب، معاشرہ اگر اچھا نہیں تو خود کو بدل دیجئے، معاشرہ خود کو تبدیل ہو جائے گا. جو ڈاکٹر صاحب سلیم بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے، کہہ رہے ہیں آئی بلیو دیٹ سائیکالوجسٹ آر دی کی پرسن ان میڈیکل فیلڈ. سلیم بٹ صاحب، بہت آپ نے میرے دل کی بات کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آج تھوڑا سا تلخ ہوا ہوں حکومت کے ساتھ، اسی وجہ سے کہ کئی سالوں سے ہمارے ماہر نفسیات جو ہیں، جنہوں نے BS 4 ایئر ڈگری پروگرام یا MSc سائیکالوجی، ADCP، MPhil یا PhD کی ہوئی ہے سائیکالوجی میں، ان کا ایک بل سینٹ میں پڑا ہوا ہے. اگر میری آواز سینٹ کے چیئرمین گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، بہت سوفسٹیکیٹڈ نفیس انسان ہیں، اگر ان تک پہنچ رہی ہے، یا کسی بھی پڑھے لکھے باشعور سینیٹر تک پہنچ رہی ہے، یا میری پنجاب کی ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو سب کی ماں ہیں، اگر ان تک پہنچ رہی ہے، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی ہمارا یہ بل پڑا ہوا ہے. پلیز اس بل کو پاس کر دیجئے، ریگولیشن بنا دیجئے، ماہرین نفسیات کو کلینک کھولنے دیجئے اور ان کو معاشرے کی مدد کرنے دیجئے. سلیم بٹ صاحب، آپ نے بالکل میرے دل کی بات کی. بہت اہم اور کی رول ہے، خاص طور پر جو آنے والے دن آ رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اس وقت ماہرین نفسیات کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب شہزاد سپرا صاحب نے. سر، مجھے نیند اچھی نہیں آتی، نیند میں خیال زیادہ آتے ہیں، سارا دن مایوسی میں گزر جاتا ہے، مجھے کچھ نہ ہو نہ جائے، جسم ایسے رہتا ہے جیسے درد ہوا ہے.
کہ کہیں مجھے دل کا مسئلہ نہ ہو جائے. انگزائٹی کی میڈیسن بھائی کھا رہا ہوں 3 منتھ سے, موڈ آف رہتا ہے, پلیز ایڈوائز دے دیں. ثاقب شہزاد بسرا صاحب ہیں, جسرا صاحب ہیں, کون ہے یہ ثاقب شہزاد؟ سپرا صاحب. بات یہ ہے کہ یہ نارمل ہے, عام لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے پرابلم. آپ پریشان نہ ہوں, ایک فیئر کی, ایک غم کی, ایک ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے, انگزائٹی بھی آ جاتی ہے باڈی میں. پہلی بات تو یہ کیونکہ آلریڈی آپ میڈیسن لے رہے ہیں, اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیسن کے بغیر پہلے اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہو جائیے. ایک کام کیجیے آپ کہ آپ آج ہی بازار سے کسی اچھی شاپ سے اسینشیل آئل خریدیں. 3 نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں. پہلا اسینشیل آئل ہے وہ کہلاتا ہے لیوینڈر ہے, اور جو مشک, ہاں جی مشک یاد آ گیا, مشک کہتے ہیں اردو میں, مشک کہتے ہیں انگلش میں. یہ صبح میں استعمال کریں, امبر دوپہر کو استعمال کریں, اور جو لیوینڈر ہے وہ رات کو سوتے وقت. کیسے استعمال کرنا ہے؟ 1 ڈراپ اپنے ہاتھ پہ لگائیے, 1 ڈراپ اپنے کراٹے چوک پہ لگائیے, اور اس کو 3 سے 5 منٹ تک انہیل کیجیے شعوری طور پر. اس وقت کوئی اور کام نہ کریں. یہ 3 ٹائم, یہ تینوں اسینشیل آئل جو ہیں اس کو ہم اروما تھراپی کہتے ہیں, یہ استعمال کیجیے. بریدنگ ایکسرسائز کیجیے, اپنے جسم کو ٹیپنگ کیجیے. پھر مجھے بتائیے 10 دن کے بعد کہ اس کے کتنے اچھے پازیٹیو اور مثبت اثرات ہوئے. امید کرتا ہوں کہ 10 دن بعد آپ کو بہت اچھے اثرات ہوں گے اس سے. جس صوبیہ مغل نے جوائن کیا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس بہت اعلیٰ ہوں گے جو آپ جیسا بیٹے کی تربیت کی. صوبیہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ والدین کسی کے بھی ہوں, جب والد اور والدہ یا والدین کا نام آ جاتا ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ ہی لوگ ہوتے ہیں. یقیناً میرے والد اور والدہ نے بہت محنت کی ہمارے اوپر. انہوں نے اچھی تربیت دینے کی کوشش کی, انہوں نے اچھی صحبت دینے کی کوشش کی, انہوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ بٹھایا, اچھی باتیں بتائیں, اچھی ایڈوائس کی, اچھی نصیحت کی, انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, تبھی آج اس مقام پر پہنچے ہیں. الحمدللہ والد اور والدہ دونوں حیات ہیں, فیصل آباد میں ہوتے ہیں. آپ سے درخواست ہے ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا فرما دیجیے. طاہر حسین آکاش صاحب ہیں, خوش آمدید سر, خوبصورت چہرہ, اور آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. آپ کی نظر ایک شیر عرض ہے, پھولوں کی نمائش میں اگر وہ بھی ہوئے تو اس بار گلابوں کو بڑی آگ لگ گئی. طاہر حسین آکاش صاحب, بظاہر خوبصورتی کی آپ نے بات کی, مگر سچ پوچھیں دل رو رہا ہے اندر سے. جس موضوع پر میں آج بات کرنے بیٹھا, ہو سکتا ہے کچھ سن کے کہہ رہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب جذباتی ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے آج ایک لیکچر کے انداز میں غصے میں بات کی, لیکن بات یہ ہے کہ دل دکھا ہوا ہے. آپ یقین کریں پوری رات نیند نہیں آئی. ڈاکٹر احمد لطیف صاحب کی ڈیڈ باڈی سر گھومتی رہی آنکھوں کے آگے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ موت سب کو آنی ہے, موت کا خوب اپنی جگہ دکھ ہوتا ہے, لیکن جو موت کے بعد کی کیفیت سنی 4 دن کی, اس کے بعد یہ تو ابھی میں دفتر سے آیا تھا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 9 بجے لائیو جاؤں گا, تو میں بیٹھ گیا ہوں, ورنہ یہ ڈریس میرا دل نہیں کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے مجبوری ہوتی ہے دفتروں میں, ہم نے میٹنگز پہ اور پڑھانا ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کی نظر کا حسن ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیوٹی لائز ان بیہولڈرز آئی, خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. اگر آپ کو میں اچھا لگ رہا ہوں, فریش لگ رہا ہوں, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھ کی خوبصورتی کا بہت عمل دخل ہے. ثنا کاشف نے جوائن کیا, کہہ رہی ہے ماشاءاللہ سر جی بہت بیوٹیفل سجیشن, موٹیویشنل. تھینک یو ثنا, بہت شکریہ آپ کا. اصل میں میرے لیے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر مجھے کچھ سننے والا, دیکھنے والا کسی بات کو سمجھ جائے, اس بات کو پھیلا دے, کسی دوسرے تک پہنچا دے, کسی کا سہارا بن جائے, تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا رول ادا کر دیا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے, آپ یقین کیجئے میں 8:15 پر آیا ہوں اور 9 بجے پورے میں لائیو تھا. یعنی میں صبح 5:30-6 بجے کا اٹھ کے گیا ہوا ہوں اور اب واپس آیا ہوں. مگر صرف اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا اپنی زندگی میں یا اس کے بعد آئندہ کسی ڈاکٹر احمد لطیف کا, کسی عائشہ خان کا, کسی حمیرہ کا اس طرح سے میں دیکھوں ایسی خبر مجھ تک پہنچے. میں صرف اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کوئی بات سن لے, شاید کوئی سمجھ لے, شاید کوئی غور کر لے, اور شاید دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ بیٹھ کر اتنا افسردہ غمناک ہو کر المناک صورتحال کے اوپر بات کرنی پڑے. ہمارا آج کا ٹاپک ڈاکٹر احمد لطیف صاحب پہ ہے, تو اگر آپ ان کے ریلیٹڈ یا کوئی کسی ایسے انسان کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہیں تو پلیز کویشچن کریں اور ڈاکٹر صاحب ان کا جواب دیں گے. جی بالکل. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں آج کی کشفیات کی جو نشریات ہے لائیو جاری فیس بک پر, میں اس کو ڈاکٹر احمد لطیف مرحوم کے نام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ یاد آئیں گے
डॉक्टर साहब आपकी कंट्रीब्यूशन याद आएगी। डॉक्टर साहब मुआशरे का बहुत बड़ा क्रीम होते हैं डॉक्टर्स। ये कोई रातों रात डॉक्टर नहीं बन जाते, इनकी जिंदगियां लगती हैं पढ़ने में। मुझे पता है कितना मुश्किल है डॉक्टर बनना और इस मुकाम पर पहुंचना। हम आपको हमेशा मिस करेंगे। डॉक्टर साहब आपने बहुत जल्दी कर दी। काश आप मेरे जैसे किसी शख्स के साथ राब्ता कर लेते, कोई एक मैसेज कर देते, कहीं आप आ जाते, कहीं आप मिल लेते। मैं ये नहीं कहता कि हम मौत टाल सकते हैं, मैं ये कहता हूं कि जो हालात पेश आए शायद उसको हम मिलकर कुछ ठीक करते। तो मेरी आज की काशफियात की नशरियात डॉक्टर अहमद लतीफ़ मरहूम और उनके अहले खाना और तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, तमाम पैरामेडिक्स जो जहां जहां पर काम कर रहे हैं हमारी सेहत के लिए, अपनी नींद खराब कर रहे हैं, अपना आराम खराब कर रहे हैं, अपनी भूख खराब कर रहे हैं, हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मैं अपनी आज की नशरियात उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक के नाम करता हूं। मोहम्मद इमरान हैदर साहब हैं। डॉक्टर साहब, जब आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इमरान हैदर साहब, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत। जब आप इस तरह के अल्फाज लिखते हैं तो यकीन कीजिए कि इतना फ़ख्र होता है, ऐसे लगता है कि जैसे मुआशरे के लिए कुछ कर रहे हैं। अगरचे हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हमने क्या मुआशरे को देना है, हम तो सिर्फ लेने वाले ही हैं, देने वाला हाथ तो वो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दे दे। लेकिन जब आप जैसे लोग दिल खोल कर इतनी तारीफ़ करते हैं तो लगता है कि शायद कहीं कोई हमारी बात पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा हमें। ताहिर हुसैन अकार साहब कहते हैं, सर हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, प्लीज़ आप ज़ाती तवज्जो से कोई इदारा बना दें, मैं फ्री में वहाँ जो खिदमात आप सौंपेंगे अंजाम दूंगा। आप बाइसे शफकत हैं इस मुल्क में। ताहिर हुसैन आकाश साहब, आपने मेरे दिल की बात की। मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि मैं हाजिर हूं। मैंने तो हुकूमत को कहा है कि जहां पर काशिफ फराज आप पसीना कहेंगे हमारा खून बहेगा। आप वक्त तो हमें कहें तो सही कि हम कुछ करें। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं। APS का इंसिडेंट हुआ, सबसे पहला खत राहील शरीफ साहब को, चीफ आर्मी स्टाफ को काशिफ फराज ने लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी और अपने दोस्तों की खिदमत पेश की। जब भी पाकिस्तान में कोई वाकया होता है, जैसे मैंने कहा बिलाल पाशा की सुइसाइड का वाकया हुआ, जैसे सुहेल टीपू की सुइसाइड का वाकया हुआ, जैसे अदील अकबर की सुइसाइड का, नेकोकारा साहब की या अब्दुल्ला सुंबल साहब की नागहानी फौत, सबसे पहला खत मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा। मगर मुझे नहायत अफसोस से ताहिर आकाश साहब कहना पड़ता है, किसी ने मेरे खत का जवाब देना गवारा नहीं किया। हाँ, राहील शरीफ साहब जब थे तो उन्होंने यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा, और उस वक्त मारवी मेमन साहबा मिनिस्टर थी, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा। वो फेडरल गवर्नमेंट से आई, म्यू हॉस्पिटल में उन्होंने मीटिंग की। मैं और मेरे कुलीग सैयद मोहसिन रजा बुखारी साहब को बुलाया गया, अब्दुल्ला सुंबल साहब भी थे। फिर अब्दुल्ला सुंबल साहब ने दफ्तर बुलाया, फिर हमने एक प्लान चाक आउट किया और फिर हमने जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हमने किया। ताहिर आकाश साहब, आप जैसे, मेरे जैसे और हमसे कहीं बेहतर बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए करना चाहते हैं। सवाल यह है कि हम लोगों की मदद के लिए इदारा देगा कौन? मैं और आप तो इस काबिल हैं, इतने ही काबिल हैं कि हम बात कर सकें, वक्त दे सकें, 1 घंटे की नशरियात कर सकें, दुआ दे सकें, अपनी सर्विस ऑफर कर सकें। अब इदारे बनाना, उन इदारों को रन करना, हेल्पलाइन देना, वहां पर डेस्क बनाना, ये हुकूमतों का और इदारों का काम है। हाँ, इदारों को कहीं मुश्किल पेश आती है, हम उनको टेक्निकल हेल्प देने के लिए, हम उनको प्रोफेशनल हेल्प देने के लिए, हजारों लाखों दोस्त हैं हमारे जो साइकोलॉजी में हैं। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, पिंडी है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, कितने साहिवाल है, कितने डीजी खान है, बहावलपुर है, कितने शहरों की यूनिवर्सिटियां हैं जहां हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कितने कॉलेजेस हैं जहां इतने टैलेंटेड साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कितनी जो है नई जनरेशन है जिन्होंने MPhil, MS या ADCP किया हुआ है। ये तमाम लोग हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कॉलेजों में लेक्चर करवाए जाएं, स्कूलों में लेक्चर करवाए जाएं, ट्रेनिंग दी जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाई जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाए। मैं कहता हूं भाई मुझे बता दो, मैं पूरा साल पूरे पंजाब का दौरा करके एक एक जगह खिताब करने को, बात करने को, मिसालें देने को, तरीके बताने को तैयार हूं। मगर ये करना तो हुकूमत ने है, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास जितनी है मैं वो कर रहा हूं। मैं आया हूं दफ्तर से, मैं आपके सामने बैठ गया हूं, खुदा की कसम मैंने खाना नहीं खाया, खुदा की कसम मैंने पानी नहीं पिया, खुदा की कसम मैंने आराम नहीं किया। मैंने पहले बात करना मुनासिब समझी, मेरी बात पहुंच जाए जहां पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप में से किसी की इतनी पहुंच है, प्लीज ये बात वहां पहुंचा दीजिए जिनके हाथ में फैसला है, जिनके हाथ में फैसला साजी है।
کہ وہ ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم حاضر ہیں ان کے لیے. وہ آگے بنے, وہ لیڈر بنے, ہم فالوور بن کے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. طاہر حسین صاحب کہتے ہیں سر آخری سوال ہے میرا, آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے, موت اور خودکشی میں فرق بتا دیں. سر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کیا میں فرق بتاؤں سر. دیکھیے زندگی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, ایک نہ ایک دن اس نے جانا تو ہے, لیکن یار اس کی وجہ میں ہی کیوں بنوں, میرے ہاتھوں سے ایسا کیوں ہو. ایک نیچرل جس طرح جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ کیوں نہ, جو اللہ کی آزمائش ہے, اگر کوئی بیماری ہے, اگر کوئی وجہ ہے, تو وہ ہو کہ جو اللہ مجھے لے کے جا رہا ہے. یہ جو میں خود اپنے آپ کو نقصان دے کر, خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے, خود اپنا گلا گھونٹ کر ایک جیتے جاگتے انسان کو, ایک جیتے جاگتی ہستی کو دنیا سے مٹا رہا ہوں. اس خودکشی, جیسے کہ نام سے خودکشی, خود کو مار لینا, وہ کہا تھا نا اس نے, جان ایلیا نے, کہ میں بھی بڑا عجیب ہوں, اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو خود کو مٹا دینا, ختم کر دینا, زندگی ختم کر دینا اور ملال بھی نہ ہونا, یقین کیجئے مجھے تو بہت ملال ہے. کاش کہ میرے پاس کچھ ایسا ہوتا کہ میں موت سے پہلے ڈاکٹر احمد لطیف کی, بلال پاشا کی, سہیل ٹیپو کی, نیکوکارا کی, وحید انصاری کی, بھٹی صاحب کی, عبداللہ سنبل صاحب کی, اور اس طرح کے جتنے اور ہمارے دیگر لوگ اس دنیا سے خودکشی یا کسی ذہنی ٹینشن, ڈپریشن یا انزائٹی کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں, ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا, ان تک پہنچ سکتا, ان تک کنیکٹ ہو سکتا. میرے پاس کوئی ہیلپ لائن ہوتی, میرے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا, میں 24 گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کی بات سن کر ان کو مشورے دے سکتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم بڑے محدود قسم کے ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں, اس میں جتنا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. محمد اسلم جاوید ملک ہیں, کہتے ہیں ریسپیکٹڈ سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. Kindly tell about the angerness of young children for parents and society. Thanks and regards. اسلم جاوید ملک صاحب بہت پیارے آدمی ہیں. یہ اکثر میری جو پوسٹ ہوتی ہیں فیس بک پہ اس کو لائک بھی کرتے ہیں, کمنٹس بھی کرتے ہیں. سر میں نے نا کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے پرانے سوالوں کے جواب, اس میں اینگر مینجمنٹ کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کی وجوہات کو ٹریس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیسے بچوں کو جج کرنا ہے, چیک کرنا ہے, کیسے بچوں کو آپ نے چیک رکھنا ہے, کیسے ان کی عادات کو دیکھنا ہے, اور کیسے یا کس طریقے کے ساتھ آپ نے اینگر کو مینج کرنا ہے. آپ وہ کل والی ویڈیو پوری دیکھیں, اس میں ایک سوال کے جواب میں آپ کو پوری اینگر مینجمنٹ مل جائے گی انشاءاللہ. محمد فیصل اشفاق صاحب ہیں, السلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, طبیعت کیسی ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ کی کیسی ہے سسٹر, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. آمین. میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں اپنی فیملی کا اکیلا کفیل ہوں. محمد فیصل اور شوبز میں اسٹرگل کر رہا ہوں 2026 سے, اور میرے پیرنٹس نہیں ہیں, والدہ اور والد دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایک بیوہ سسٹر اور ان کے 2 بچے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ پرسنل کیس ہے, بس وہ باقی لوگ پڑھ لیں گے اس کو. زیادہ جی اللہ تعالیٰ جی آپ لوگوں کو, بتائیے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ کے ذرائع میں اور وسائل میں اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کو آسان طریقے سے انجام دے سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات جائز تمام پوری فرمائے. دعا گو ہیں, کاش کہ ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار یا ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل ہوتے کہ ہم ایسے لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو اتنی بڑی فیملی کو لے کے چل رہے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے. دعا آپ کے لیے ہے, ہر طرح سے کہیں مدد چاہیے ہو آپ کو مشورے کے حوالے سے, تو جیسے کہ سوشل میڈیا موجود ہے, آپ یہاں لکھ کے یا میسنجر میں میسج کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شہریار نعیم ہے, استاد محترم السلام علیکم, موڈ سوئنگ کس طرح مینیج ہو سکتے ہیں, کائنڈلی گائیڈ. شہریار نعیم ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ آپ کو بتاؤں یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ نہ صرف سائیکالوجی میں گولڈ میڈل لیا انٹرمیڈیٹ میں, پورے بورڈ میں, اور حمزہ شہباز شریف صاحب سے انہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا وہاں پر, جو کہ آج بھی ہمارے روم میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے ماسٹرز میں انگلش لٹریچر میں بھی گولڈ میڈل لیا. آج کل ایک اسکول ہے ادھر اسٹیشن کے پاس, وہاں پر یہ ٹیچنگ کرتے ہیں. تو شہریار نہیں بیٹے, آپ جانتے ہیں, سمجھدار ہیں کہ موڈ سوئنگ کی وجوہات ہوتی ہیں,
دیکھیے ہر شخص کا موڈ سوئنگ ڈفرینٹ وجوہات سے ہوتا ہے, کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی موڈ سوئنگ کی. جیسے میں نے ابھی کہا کہ معاشی وجہ ہو سکتی ہے, سماجی وجہ ہو سکتی ہے, نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے, ہیجانی وجہ ہو سکتی ہے, یا اس کی روحانی وجہ ہو سکتی ہے. تو پہلے وجہ کو ٹریس کرنا پڑتا ہے, یا تو آپ وضاحت سے بتائیں کہ موڈ سوئنگ کی وجوہات کیا ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا اسپیسیفک حل بتا سکوں. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موڈ سوئنگ تب ہوتا ہے جب سچویشن یا ارد گرد کے حالات ہماری مرضی سے نہ چل رہے ہوں. اس کے لیے ایک ہی لائن بڑی ہے جواب, وہ یہ ہے کہ دنیا میں نے نہیں چلانی, نہ دنیا میری مرضی سے چلنی ہے. شاید دنیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے چلانی ہے, پلیز اسے چلانے دیں. ہمارا کام ہے اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چلنا. آزمائش آئے تو یہ آیت دہرانا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور کہنا اللہ تو میرے لیے کافی ہے, بس تو میری سن لے. تو وہ موڈ سوئنگ خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیگر آپ مجھے وجہ بتائیں گے اس کی کیا آپ نے ٹریس کی ہے, تو پھر میں آپ کو پرٹیکولرلی بتا پاؤں گا کہ اس موڈ سوئنگ کا حل کیا ہے. جی فائزہ فرحان راجپوت ہیں. السلام علیکم سر, یو آر ڈوئنگ وعلیکم ویل. السلام. سر آئی نیڈ یور ہیلپ, ہاؤ کین آئی کانٹیکٹ یو, اٹس اباؤٹ مائی مدر. فائزہ فرحان راجپوت صاحبہ, میں نے اپنی ہر جو پوسٹ ہے اس کے نیچے نمبر دیا ہوتا ہے. یہ شام صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ میری سیکٹری ہیں, ان کا نمبر دیا ہوتا ہے. آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے بجے دفتر سے آؤں گا, اور اس کے بعد کلینک کے لیے یا آن لائن سیشن کے لیے میرے پاس ٹائم ہوگا, تو یہ آپ کو ٹائم دے دیں گی. اس ٹائم کے اوپر ہم آن لائن, اگر آپ لاہور سے ہیں تو یہ آپ کو میری پی اے کا نمبر دے دیں گی, ثانیہ صاحبہ کا, تو وہ آپ کو کلینک کا ٹائم دے دیں گے, تو وہاں آپ چیک کروا سکتے ہیں. تو اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ ڈائریکٹ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, میں ان کو کہہ دوں گا, یہ وہ ٹائم آپ کو بھیج دیں گے, جیسے کہ میسنجر ہے یا فیس بک ہے. عائشہ وقاص ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, وعلیکم السلام. تھراپی کے لیے آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ابھی میں نے بتا دیا ساری بات. عائشہ وقاص صاحبہ آپ امیدیں سن رہی تھیں جب میں فائزہ راجپوت صاحبہ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ سوشل میڈیا, یہاں پر بھی میں اگر کہیں گے تو جو کمنٹس ہیں ان کے ساتھ کمنٹ, بلکہ آپ ہی ڈال دیں اپنے نمبر سے ہی, اپنا نمبر بھی ڈال دیجئے گا, اور نام تو آپ کا آ ہی رہا ہوگا اس میں. تو شام ملک صاحبہ سے آپ رابطہ کر کے آپ آن لائن جو سیشن اس کے لیے نمبر لے سکتے ہیں اور ٹائم لے سکتے ہیں. اگر آپ کلینک میں آنا چاہیں تو جیسے میں نے کہا کہ شام ہی آپ کو ثانیہ کا نمبر دے دیں گی, تو ثانیہ کلینک کو دیکھتی ہیں اور شام جو ہیں یہ دیکھتی ہیں آن لائن سیشنز کو. تو اگر آپ نے نمبر نہیں دیکھا ہوا تو ہم پروگرام کے اینڈ پہ آپ کو نمبر بتا دیں گے, تو پلیز نوٹ کر لیجیے گا. زری خالق ہے. an 80-year age elder takes quickly only should he take, کوشچن آپ کا رک گیا ہے. نیٹ کی اسپیڈ تھوڑی کم ہو گئی, نہیں تو پڑھا نہیں جا رہا وہ کیا. ہاں جی. آپ کا جو سوال تھا زرنی خالق صاحبہ, وہ شاید نظر نہیں آ رہا. 80 ایئر ایج ایلڈرلی ٹیکس کوسل اونلی شوڈ ہی ٹیک ایپیوال. اچھا یہ زرنی خالق صاحبہ, یہ آپ میڈیسن کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میڈیسن دینا میرا کام نہیں, یہ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے. آپ پلیز سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیجئے. میرا کام ہے تھیراپی دینا, میرا کام ہے ان کا علاج کاؤنسلنگ سے, گائیڈنس سے, اور دیگر جو سائیکالوجی میں ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں ان سے کرنا. سائیکیٹرسٹ کا کام ہوتا ہے میڈیسن دینا, تو آپ سائیکیٹرسٹ سے پلیز رابطہ کیجیے اس کے لیے. ہاں جی. زری خالق صاحب کا ہوگی بات میری ان کو دے نہیں, دے ان جواب. کا آ گیا ایک اور. ہاؤ ڈو وی ناؤ ڈاکٹر حمید لطیف, یونائٹڈ سوسائٹی. بس وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ان کا جواب ہو گیا ہے. وہ پرسنل اب جو باتیں ہیں اس کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اچھا جی. طاہر حسین آکاش صاحب ہیں. سر جون جولائی میں وقت دیں, وادی نیلم میں ایک سیشن آپ کا پہاڑی لوگوں کے لیے ہارڈ ہوگا. سر میری طرف سے تو جی تمام پاکستان کو آفر ہے, میں تو کہہ کہ تھک گیا ہوں. طاہر آکاش صاحب آپ بھی اسی میں شامل ہیں. مجھے آپ بتائیں کب آنا ہے, کہاں آنا ہے, تو ہم پہنچ جائیں گے. ہمیں تو مطلب بتانا ہے کسی نے کہ کہاں ہماری ضرورت ہے. پہلے بھی مظفر آباد سے اور وادی نیلم سے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے رابطہ کیا تھا, ان کا ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی ضرورت ہے میرے علاقے کو. میں نے ان کو بھی آفر کیا تھا کہ آپ بتائیے, اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا. تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے, میں چھٹی لوں گا, اپنے افسر سے کہوں گا جی میں نے جانا ہے کچھ انسانوں کی مدد کرنے, تو میں پہنچ جاؤں گا. مجھے کیا ایشو ہے جی اس میں. فائزہ فرحان راجپوت ہے. سر بہت انسپریشن ملتی ہے آپ کی باتوں سے, اسٹے بلیسڈ.
فائزہ فرحان راجپوت صاحبہ دعا کیجیے گا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ یہ باتیں وہاں تک پہنچائیں جہاں پر فیصلہ سازی ہوتی ہے، تاکہ کسی طرح سے لوگوں کے دکھ درد کا مداوا ہم بن سکیں، ان کی آواز بن سکیں، وہاں تک پہنچا سکیں جہاں آواز نہیں پہنچ رہی. بس ہمارے لیے دعا کر دیں آپ. طارق محمود صاحب ہیں، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بس السلام علیکم کہا انہوں نے. جی انہوں نے سلام کیا آپ کو. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کوئی بات آنے لگی بڑی اہم، تو نہیں، میں تو ویٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے بس سلام کیا. اور بھی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صرف آپ کو، آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں السلام علیکم کہا ان سب کو وعلیکم السلام. جنہوں نے دعا دی، وشفل رہے، جنہوں نے ہمارے لیے اچھے دنوں کے لیے، ہماری صحت تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے لیے، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور آپ لوگ جب بھی ہم کہیں آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے ہماری بات سن لیتے ہیں. آج کے دور میں سننا بھی بہت بڑی بات ہے. میں جیسے کہا تھا کہ بہت جلد انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آنے کی کوشش کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی آپ کو لائیو دیکھ سکوں. آپ ڈائریکٹ سوال کریں، میں ڈائریکٹ جواب دوں. دعا کیجئے کہ جلدی اس قابل ہو سکے ہم کس کے اوپر آ سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اگر کسی کے کچھ سوال رہ گئے ہوں گے، کوئی اہم بات، تو میں مس شام صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کل یا پرسوں ان سوالات کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ہم دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے. آپ سب لوگ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنے ارد گرد نظر رکھیے. اگر کوئی ڈاکٹر احمد لطیف صاحب جیسا آپ کو نظر آئے جو چپ ہو گیا ہے، سائڈ پہ ہو گیا ہے، بات نہیں کر رہا، یا الگ تھلگ ہو گیا ہے، یا افسردہ ہے، یا غمزدہ ہے، یا اس کی جو لباس ہے یا اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ پہلے سے تبدیل ہو گیا ہے، تو پلیز اس کو وقت دیجیے، اس پہ نظر رکھیے. کسی ایک انسان کی جان بچانا ایسی ہے جیسے آپ نے پوری کائنات کی جان بچا لی، اور کسی انسان کا جان سے جانا ایسی ہے جیسے پوری دنیا جان سے چلے گی. اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور آخر میں اپنے استاد والی ہی دعا، اپنے مرشد اشفاق صاحب والی، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے، آسانیاں تقسیم کرنے کا ظرف، موقع اور ہمت عطا فرمائے. جی اگر جن کے پاس نمبر نہیں ہے وہ نمبر نوٹ کر لیں، 0328893670. دوبارہ کہہ دیجئے. 0328893670. یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اپنا ٹائم لے سکتے ہیں آن لائن سیشن کے لیے. اور اگر کسی نے کلینک کے لیے ٹائم چاہیے تو وہ آپ کو مل جائے گا نمبر بھی، اور اس کا آپ وہاں سے ٹائم لے سکتے ہیں. باقی آپ کے سوالات جن کے اگر رہ جائیں گے ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ نیٹ کی وجہ سے کچھ کی سمجھ نہیں آ رہی اور کچھ کی رائٹنگ کا پتہ نہیں چل رہا، تو وہ ہم دوبارہ دیکھ کے ان کو آپ کے لیے جوابات ڈاکٹر صاحب آپ کو دے دیں گے. تو ڈاکٹر احمد لطیف کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے. ہمارے دل میں بھی ان کے لیے بہت دکھ ہے. بلکہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت اچھی بات کی، تو ہم ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 بار جو ہے وہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے اللہ کے سپرد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے، اے اللہ تو اپنے حبیب کے اہل بیت کے صدقے، اے اللہ تو اپنے پیغمبروں پیاروں کے صدقے، اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگوں کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو مبارک کر دے، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے. اے اللہ تعالیٰ ان کو حوض کوثر میں اہل بیت کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ ان سے ہر طرح کا عذاب ہٹا لے. اے اللہ ڈاکٹر احمد لطیف صاحب جو کہ اس پاکستان کا سرمایہ تھے، ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے کردہ ناکردگاہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے کسی کا کوئی بھی عزیز دنیا سے گیا ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان لواحقین کی تو مغفرت فرما. اے اللہ جو دنیا میں ہم رہ گئے ہم اس قابل کر کہ ہم اسلام کے، اپنے وطن کے اور لوگوں کے کام آ سکیں. اے اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے جیسا تو ہمیں بنانا چاہتا ہے.
اے اللہ ایران کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ تو اسلام کو فتح یاب کرا، اے اللہ تو مسلمانوں کو اور مومنین کو فتح یاب کرا، اے اللہ تو ظلم و ستم کرنے والوں کو خود ہی ختم فرما، اے اللہ تو ارباب اختیار فیصلہ سازوں کے دلوں میں، روحوں میں اور سیرت اور کردار میں ڈال کہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکے۔ اے اللہ تو نے کن کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے، اے اللہ تو اپنے کن سے ہمیشہ ہمارے اوپر برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نازل فرما، اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا کر، جیسا تیرا نبی چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ اپنے اپنے دل میں دعا کیجیے اپنے اپنے عزیزوں کے لیے اور ڈاکٹر احمد لطیف صاحب کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النشر وقنا عذاب القبر۔ بہت شکریہ جی۔